ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال تعالى في مقام آخر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرقان مسجد کے نمازیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ عربی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے جس کو ذو الحجہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو عبادتیں عطا فرمائیں، اور دونوں عبادتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر عظمت کا مقام رکھتی ہیں۔ ایک عبادت ہے حج کے نام کی، دوسری عبادت ہے قربانی کے نام کی۔ دونوں عبادتیں اپنے مقام کے اعتبار سے ہم سب کے لیے بڑا اعزاز کا مقام ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم عبادتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ گزشتہ جمعے حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج قربانی کے حوالے سے یہ مختصر سا ٹائم ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر متوجہ کیا کہ اس وقت کو یاد کریں
جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور اس میں وہ کامل طور پر کامیاب ہوئے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، تو دل کرتا ہے اس قرآن پاک کی مفہوم میں چند احادیثیں بھی مفہوم کے طور پر پیش کر دوں تاکہ قرآن پاک کی اور حدیث رسول اللہ کی مطابقت ہو جائے۔ حدیث نمبر 1، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں تو ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکی اور ثواب دیں گے۔ دنیا کے کیلکولیٹر سے اس کا حساب کرو کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے تو یہ جانور کے بالوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ تو یوں سمجھو کہ جانور آپ ہمیشہ ذبح کرتے رہتے ہو، لیکن وہ جانور جب ذبح کرتے ہو تو وہ اپنی خواہش کے لیے ذبح کرتے ہو، لیکن قربانی کے جانور کو جب تم ذبح کرو گے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اب تمہاری خواہش ختم، میرے رب کی اتباع میں جانور ذبح کرو۔ دوسری ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں جانور قربانی کرنے کی عبادت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کو اس عبادت کے علاوہ اور کوئی عبادت پسند نہیں ہے، یعنی یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ جیسے کہ آپ نے پہلی حدیث کے مفہوم سے اندازہ لگایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو نیکی دی جاتی ہے، تو اس سے بڑی عبادت اور کون سی ہوگی کہ جب آپ بال کی گنتی نہیں کر سکتے تو اس کا ثواب کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ قربانی کے جانور کا قربانی کے موقع پہ ذبح کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تیسری ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اس لیے پسند ہے کہ جانور کا خون زمین پہ ابھی تک نہیں گرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ مدد فرمائے۔ چوتھا فرمایا کہ قربانی کے جانور کو اچھے طریقے سے پالا کرو، تو یہ جانور جب یہ موٹا تازہ آپ قربانی کے لیے ذبح کرو گے، کل قیامت کے دن یہ پل صراط کی سواری بن کر تم اس کے اوپر بیٹھ کر پل صراط سے گزر کے جاؤ گے، اور پل صراط کا جو مرحلہ ہے بہت سخت ہے، اور قربانی کے جانور کے ذریعے اس کو کراس کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند احادیثیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کے بعد پیش کی۔ تو ابھی قربانی سے ہم سب کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی کے کئی فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہمارے اندر حیوانیت والی صفت ختم ہوتی ہے، یعنی ملکوتی صفت
ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، حیوانیت اور ملکوتیت۔ حیوانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین دنیا کی کوئی تمیز نہیں کرتے، جیسے جانور کے اندر کوئی شعور نہیں ہے کہ کسی چیز کا وہ مطلب ہے کہ بھی تمیز کر سکے۔ ملکوتیت صفت کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو وہ جو فرشتے اللہ کی فرما برداری میں 24 گھنٹے 24 لمحات وہ جڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ فرشتوں والی صفت پیدا کر دیتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو دوسرے لوگوں کے لیے غمخواری کا، مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنت ابراہیم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی سعادت بخشتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے